تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ یہ نماز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا جس کے پارٹ 7 ہو چکے تھے۔ آج ہم جا رہے ہیں اس کے پارٹ 8 کی طرف، یعنی 8ویں حصے کی طرف، جس کا موضوع وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز توڑنا جائز یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی عمل شروع کرتا ہے، کوئی عبادت شروع کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے پھر وہ توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفل نماز شروع کرے یا نفل روزہ رکھنا شروع کرے یا نفل روزہ رکھے تو درمیان میں اس کو نہیں توڑ سکتا، اور اگر اس کو توڑ بھی لے تو اس پہ یہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچاؤ، یعنی اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو اس وجہ سے جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ یہ گناہ کا کام ہے، جائز نہیں ہے کہ بندہ توڑ لے، لیکن چند ایسی صورتیں ہیں جس میں ہمارے لیے نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو واجب بھی ہو جاتا ہے نماز توڑنا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جس کی وجہ سے نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ جی آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے نماز توڑنا واجب یا جائز ہے۔ فقہاء کرام کے ہاں بعض صورتوں میں نماز توڑنا واجب ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ اصولی طور پر ان کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے کسی ایسی مصیبت میں گرفتار شخص کی مدد کرنے کے لیے نماز توڑنا واجب ہے جس کی وجہ سے ان کی جان طلب ہونے کا یا ڈوبنے کا یا جلنے کا خطرہ ہو، اگرچہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بندہ نفل یا سنت پڑھ رہا ہے تب تو اس شخص کو بچانے کے لیے نماز توڑنا ضروری ہے، لیکن اگر فرض بھی پڑھ رہا ہو تب بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان تلف ہو رہی ہے اور آپ کی وجہ سے وہ بچ سکتا ہے، تو آپ پر نماز توڑنا واجب ہے۔ آپ دوبارہ پھر نماز پڑھ لیں۔ نمبر 2، نوافل پڑھتے ہوئے اگر والدین آواز دے تو جواب دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے، تاہم اگر ضرورت شدید ہو تو اس کا حکم بھی پہلی صورت جیسا ہے۔ یعنی والدین جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا بندے پہ حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ نفل نماز پڑھے اور والدین آواز دے اور زیادہ ضرورت نہ ہو تب اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، واجب نہیں۔ اگر ضرورت بہت زیادہ ہو، بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے والدین کو ضرورت زیادہ ہے، تو اس وقت فرض نماز بھی بندہ توڑ سکتا ہے والدین کے لیے۔ 1 درہم کے بقدر مال کو چوری سے بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ 1 درہم کے بقدر مال و دولت جو ہے اس کو ہم مال و دولت کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے چوری ہونے کا اگر خطرہ ہو تو بندہ نماز اس کے لیے توڑ سکتا ہے، واجب پھر بھی نہیں، اگرچہ کسی اور کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مال و دولت کسی اور کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں۔ یہ حکم مسافر کا بھی ہے، اگر وہ اپنے مال و متاع سے متعلق چوری کا خطرہ محسوس کرے تو اس کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے۔ پھر دوبارہ وہ نماز پڑھ لے جب وہ محفوظ ہو جائے۔ نمبر 4 ہے جانوروں کے ریوڑ پر درندے کے حملے کا خوف ہو۔ کوئی چرواہا ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ جو ہے وہ چروا رہا ہے، اس کے بعد اس نے یہ خوف محسوس کیا کہ درندے آ سکتے ہیں اور میرے ریوڑ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اندھا ہے، اس کا گڑھے میں گرنے کا خوف ہے، تو اگر آپ کی نماز توڑنے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ دایا کے لیے بچے یا اس کی ماں کی موت کا خوف، ایسے آزار ہے، یہ بھی اس عذر میں شامل ہے جن کی وجہ سے نماز توڑنا یا مؤخر کرنا جائز ہے۔ مؤخر کرنے کا مطلب کہ بندے کو اگر پہلے سے علم ہو گیا ہو کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہے، تو مثلا کوئی وہاں پہ گڑھا ہے اور اس کے قریب کوئی اندھا ہے، آپ نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ بندہ اندھا ہے، نابینا ہے، یہ گڑھے میں گر سکتا ہے، تو آپ نماز کو مؤخر کریں، تھوڑی بعد میں پڑھ لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔